أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ And, if the orphan is naive and mentally immature as yet, do not give to these immature ones the wealth with which God has entrusted you for your sustenance and support. Indeed, generously feed and clothe them with its proceeds, and say words of kindness to them. And keep evaluating these orphans until they reach marriageable age. Then if you find them able enough, hand over their wealth to them, and do not devour it by squandering it and consuming it hastily, fearing that they would soon come of age. And the guardian of the orphan, who is rich, should abstain from his wealth, and he who is poor should benefit from it in lieu of his service, according to the norms. Then when you hand over their wealth to them, call in witnesses on them, otherwise, God alone suffices to take account.